مفتی صاحب میاں بیوی کے چند بنیادی موٹے موٹے حقوق بیان کر دیں، مختصر وضاحت کر دیں، تاکہ آج کل میاں بیوی اتنے موٹے موٹے آ رہے ہیں، ان کے حقوق بھی موٹے موٹے، پراٹھے کھا کھا کے، پیزے کھا کھا کے دونوں کیا ہو رہے ہیں، موٹے موٹے۔ تو موٹے موٹے حقوق جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں وہ یہی ہیں کہ عورت پر لازم ہے شوہر کی اطاعت کرے، یہ شوہر کا بنیادی حق ہے، وہ اپنے آپ کو شوہر کے پیرالل نہ سمجھے، وہ سمجھے کہ گھر کا سربراہ یہ شوہر ہے، یہ بنیادی حق ہے شوہر کا، اور شوہر کے ذمے ہے اس کا بنیادی نان نفقہ۔ حدیث میں آتا ہے جو خود کھائے وہی اس کو بھی کھلائے، جو خود پہنے وہی اس کو بھی پہنائے، مطلب اسی اسٹینڈرڈ کا، تو یہ اس کا بنیادی حق ہے، اور اسے ٹائم دے، یہ بھی بنیادی حقوق میں داخل ہے۔ شادی ہو گئی، اس کے بعد مارکیٹ سے بندہ شارٹ، 12 بجے تک گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا رہتا ہے دوستوں کے ساتھ، 2 بجے تک، پھر آتا ہے منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھ کے آفس چلا جاتا ہے، تو اس کو کچھ وقت دینا بھی اس کے بنیادی حقوق میں سے۔ اچھا، جب میں ایسی بات کرتا ہوں تو دل جلے بھی ہوتے ہیں۔ جب میں نے بیان میں بات کی ہے نا بیوی کے حقوق کی، تو کچھ دل جلے شوہروں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں، جب بیان میں بات کی ہے شوہر کے حقوق کی، کل دل جلی بیویوں کے غلط کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں۔ تو بھائی ہر کسی کو غلط شوہر ملتا ہے، کسی کو غلط بیوی ملتی ہے، تو سب ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں، ہم تو جنرلی اصول بیان کرتے ہیں نا۔ اب جنرلی تو یہی ہوتا ہے میاں ٹائم نہیں دیتا بیوی کو، لیکن بعض دفعہ الٹا ہوتا ہے، میاں آتا ہے گھر میں، وہ چاہتا ہے بیگم کے ساتھ بیٹھوں گپ شپ، بیگم کے ناک پہ ہر وقت مکھی بیٹھی رہتی ہے، وہ ذرا سی باتوں پہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی، وہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہی ہوتی کسی طریقے سے، تو پھر اس میں تو غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے نا۔ بھائی موڈ اچھا کرو یار، تگا آ رہا برا آیا، ذرا سی بات پہ کچھ برا لگ گیا، کچھ دل پہ لے گئی، پوز کچھ سینسٹیو ہوتی ہے، تو پھر آدمی کہتا ہے ان کے ساتھ کیا بیٹھا ہے آدمی ہے، پھر وہ منہ ادھر کر کے سوتا ہے تو اس پہ بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو کہہ رہا ہے نا بھائی میں تمیز سے بات ہو رہی ہے، نہ منہ ادھر کر کے سونے دے رہی ہے، تو جائے کہاں پھر وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں کہ ان کے مشورے پہ شادی کی تھی، پھنس گیا میں۔ تو بعض آدمیوں کے دماغ خراب ہوتا ہے، وہ کبھی سیدھا منہ ہوتا ہی نہیں ان کا، جب بھی گھر میں آتے ہیں ٹیڑھے منہ ہی ہوتا ہے ان کا، ناک پہ مکھی بٹھائی ہوئی ہوتی، بعض عورتیں ٹیڑھی ہوتی ہیں، تو دونوں ٹھیک، بہت خوش قسمت ہے کہ دونوں کیا ہیں، انسان کے بچے ہیں، بہت ہی کم ہوتا ہے۔ تو اس لیے خود بھی سیدھے ہو جاؤ، اور عورت کو چاہیے وہ بھی کیا کرے بھائی، خوش اخلاقی کے ساتھ گھر میں رہو، چھوٹی موٹی چیزیں ہر گھر میں ہوتی ہیں، بیسک یہی ہے کہ بس وہ اس کو چاہیے پراپر ٹائم دے، اور تمیز سے بات کرے، بیگم کی عزت کرے، اس کو محبت سے بات کرے، اور اس کو چاہیے اطاعت کس کی کرے، وہ منع کر رہا ہے کسی چیز سے تو چونچرا نہ کرے، کیوں بس منع کر دیا، شوہر نے بول دیا ختم، نہیں بھائی آپ میرے بڑے ہیں، آپ نے آرڈر کر دیا، میرے لیے یہ کافی ہے، اور شوہر آرڈر والا لہجہ بھی اختیار نہ کرے، باندھی تو نہیں ہے نا، ہے تو بیوی، رسپیکٹ کے ساتھ اس کو محبت سے کہہ دیا کرے، بیگم کائنڈلی یہ چیز مجھے بری لگ رہی ہے، کائنڈلی آپ ایسا نہ کریں، یوں کہہ دے، یوں نہیں کہو یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر بھی کچھ نہیں، نصیحتیں جتنی مرضی کر لو، ہونا وہی ہے جو ہو رہا ہے گھروں میں، زندگی کی گاڑی ایسی چلتی ہے بس۔ مفتی صاحب میں نے تیسری شادی کی ہے، میری بیوی نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے، وہ آئے دن لڑتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو گھر آ تجھے پنکھے سے باندھوں گی، تیرا وہ حشر کروں گی، میں کیا کروں، گھر ہی نہیں آؤ، گھر میں پنکھا نکلوا دو، اے سی لگوا دو، کس سے باندھے گی، رسیاں ختم کر دو گھر میں۔ بھائی یہ دوسری تیسری شادی کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں، بس اس کو انجوائے کرو، خود ہی صحیح ہو جاتے ہیں حالات، ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی کہ اس طرح سے ٹھیک ہوں گے، بس یہ ٹائم بہترین مرہم ہے، اس میں بس جذباتی فیصلہ مت کرو، لوگ ایک دم غصے میں جذبات میں آ کے دڑ دڑ طلاقیں، یہ جگلیوں کا کام ہے، سمجھتے ہو؟ جب شہد کی مکھی سے ڈائریکٹ چھتا لگا کے منہ لگا کے شہد پیو گے تو مکھیاں کاٹیں گی، انجوائے کرو اس کو، تو خود ہی وقت جو ہے نا بہترین مرہم ہے، اس میں جو برداشت کر لیتا ہے وہ جنگ جیت جاتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ وقت بہترین مرہم ہے، اس کو گزارو، ٹائم جتنا گزرے گا حالات سیٹ ہوتے چلے جائیں۔ امریکہ میں منہ بند ہو گیا تھا میرے 4 شادیوں کی، تھک کر کے نا جیل، امریکہ میں 4 شادیوں کی ترغیب میں منہ روک کے میں بیٹھا ہوں 2 ہفتوں سے، صحیح ہے، دیکھو اپنا ممبر، اپنا پاکستان، سبحان اللہ یار، دے دنادن 4 شادیوں کی بات کرو، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہاں تو بھائی کیس بن جاتا ہے، 2 شادیوں کی ترغیب دو کسی کو، اس لیے جو آتا تھا حضرت کتنی شادیاں کر سکتے ہیں، کہتے چھاؤں میں آ جا بھائی، ادھر میں چھاؤں میں۔ دنیا میں کچھ لوگ بیوقوف ہوتے ہیں، مذہبی لوگوں کو چڑھانے والے، وہ کہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرو جہاں بھی ہو، دنیا میں اس سے بڑا بیوقوف کوئی پیدا وہی نہیں ہے جو موقع بے موقع ہر بات پارسل کر دیتا ہوں، سمجھتے ہو؟ تبلیغ کا کبھی بھی یہ اصول نہیں ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پہ جو چاہے بول دو، تبلیغ میں ہمیشہ حکمت مصلحت دیکھی جاتی ہے، کہ یہ بات یہاں بولنے کی، میں بول دیتا، نکال لیتے، تو جو بولنے کی اور چیزیں تھی وہ بول پاتا، جب ایک بات یہاں بیٹھ کے بول سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں وہیں جا کے ممبر پہ بولوں، جا کے ان کو میں بولا چھاؤں میں آ جاؤ یا الفلائیہ آ جانا، یہی بولوں گا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بولوں گا،
اصل میں ہماری جو ینگ جنریشن ہے نا اس کو غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. میں بول دیتا مجھے ڈیپورٹ کرتے میرا کوئی نقصان نہیں تھا, مجھے کیا, میں تو یہیں رہ رہا ہوں. مجھے تو جب میں جا رہا تھا نا کسی نے کہا آپ سلیکٹ تو نہیں ہو جائیں گے, میں نے کہا وہ پکڑ کے بٹھا بھی دیں گے نا تو میں بھاگ کے آؤں گا, کیونکہ ہمیں یہاں, ہمیں بھائی یہی مزہ ہے ہماری زندگی. ہماری مرغیاں یہاں انڈے دے رہی ہیں, وہاں انڈے بولو, ہماری بکری ادھر دودھ دے رہی ہے, وہاں تھوڑی دودھ دے رہی ہے. تو ہمارا تو دل ادھر ہی لگ رہا ہے پاکستان میں. باقی ہم آپ کو منع نہیں کرتے, آپ امریکہ جاؤ, آپ جاپان جاؤ, لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا اسٹائل ہے. تو ہمیں تو یہاں زیادہ مزہ آتا ہے. ملک وہ بھی بہت اچھا ہے بھائی, بلکہ بہت چیزوں میں زیادہ ہی اچھا ہے. تو لیکن ایک اصول ہمیشہ یاد رکھو, حق بات چھپانا, غلط بیانی کرنا اسلام میں حرام ہے. کسی کے ڈر سے آپ غلط مسئلہ نہیں بتا سکتے. خوب سمجھ لو کہ گورنمنٹ کا خوف تھا یا آپ کو کوئی اور ڈر تھا تو عالم نے مسئلہ ہی غلط بتا دیا, یہ ناجائز ہے. خاموشی اختیار کرنا یہ جائز ہے کسی مصلحت کی خاطر. سمجھتے ہو, یہ حدیث سے ثابت ہے. تو بے موقع بات, وقت بے وقت بات کر کے ایسی بات کرنا جس سے کوئی فائدہ نہ ہو, نقصان اس کا زیادہ ہو, تو یہ جائز نہیں ہے. ایسی تبلیغ, خاموشی اختیار کرنا جائز ہے, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی 4 دیواری بڑا کرنے کا ارادہ کیا کہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے آگے لے جائیں, جو ابراہیم علیہ السلام نے جہاں تک بنائی تھی. لیکن آپ نے کہا کہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھیں گے کہ میں بیت اللہ کی ہیئت کو تبدیل کر رہا ہوں, جو ابراہیم علیہ السلام کی عمارت تھی اس کو تبدیل کر رہا ہوں. حالانکہ تبدیل نہیں کر رہے تھے, آپ تو اسی پہ قائم کر رہے تھے, لیکن آپ نے خاموشی اختیار کی کہ چھوڑ دو ایسے ہی. لوگ کنفیوز ہوں گے, کیوں؟ کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقل کے حساب سے بات کیا کرو. کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ بیت اللہ کو حتیم تک لے آئیں, حتیم تک. تبھی ہم طواف حتیم سے باہر سے کیوں کرتے ہیں, پورا بیت اللہ کور ہو جائے. تو آپ اگر حکم دیتے تو جو پرانے صحابہ تھے جن کا ایمان بہت مضبوط تھا وہ تو دل و جان سے مان لیتے. جو نئے نئے لوگ مسلمان ہو رہے تھے, ابھی اسلام پر ان کو 100% اطمینان نہیں تھا, وہ شک میں پڑ جاتے کہ بھائی یہ تو صدیوں سے جو کعبہ چلا آ رہا ہے اسی کو کیا کر رہے ہیں, چینج. اور ایک ابراہیم علیہ السلام سے ان کو محبت بھی تھی, تو کون ہر ایک کو جا کے سمجھاتا نہیں بھائی اصل میں وہ تھا یہ نہیں تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑو, ایسے ہی رہنے دو اس کو. کیوں؟ طواف جو ہے وہ تو پھر بھی ہو ہی رہا ہے نا, پورا تو مکمل ہو رہا ہے, کوئی شرعی مسئلہ تھوڑی اس سے فرق پڑ رہا ہے اس سے. آج تبلیغ میں اس بات کا لوگ خیال نہیں کرتے کون سی بات ادھر کہنے کی ہے اور کون سی بات میں کہاں خاموش رہنا. آپ باپ کو تبلیغ کرنا شروع کر دو, ابا یہ کیا کرو, ابا یہ کیا کرو, ابا کو غصہ آ رہا ہے تو کیا کہا جائے گا, بھائی آپ چپ ہو جاؤ. باپ کو تبلیغ کرنا اس اسٹائل میں آپ کے ذمے نہیں ہے. اب وہ کہے میں حق کو بیان کروں گا چاہے کچھ بھی ہو, ٹنکے کی چوٹ پہ بیان کروں گا, ٹنکے کی چوٹ پہ تیرا سر پہ چوٹ لگے گی, تیرے ابا کا ڈنڈا لگے گا, اس کے بعد تو کچھ بیان کرنے کے قابل نہیں رہے گا. سمجھتے ہو؟ ہاں, اس میں یہ ضرور ہے کہ مصلحت میں اور بزدلی میں تھوڑا سا فرق ہے. بعض دفعہ بزدلی کی وجہ سے انسان خاموش ہوتا ہے, اس کو مصلحت کا نام دے رہا ہوتا ہے, اور بعض دفعہ مصلحت کی وجہ سے خاموش ہو رہا ہوتا ہے. لوگ جو اس سے دشمن ہے وہ اس کو بزدلی کا نام دے رہے ہوتے ہیں. دونوں میں بڑا فرق ہے, سمجھتے ہو؟ بزدلی کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت نہیں ہے, مصلحت کی بیس پہ خاموش رہنے کی اجازت ہے. بزدل کا مطلب ڈرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے, مجھے یوں نہ کر دیا جائے, مجھے یوں نہ. یہ تو جائز نہیں ہے. ایک ہے مصلحت کہ جو کام آپ کر سکتے ہیں اس سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو اس سے نقصان دین کو ہوگا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم دیتے کہ نہیں بھائی دیوار کو بڑھا دو, ہم کسی سے نہیں ڈرتے, بھائی بات ڈرنے کی نہیں ہے. جو نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کا دین داؤ پہ لگ جائے گا, اس سے نقصان کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا. پھر جب اسلام مضبوط ہو گیا, طاقتور ہو گیا, تو پھر خلیفہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد, خلفائے راشدین کے جانے کے بعد جو بادشاہ آئے, انہوں نے یہ حدیث جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بیت اللہ کو حتیم تک بڑھایا. وہی فتنہ ہوا. تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کے دور میں نہیں تھا, آپ صحیح حدیث دکھا رہے ہیں ان کو. انہوں نے کہا بھائی نبی کے دور میں نہیں تھا, انہوں نے گرا دیا. پھر کوئی بڑھا رہا ہے, کوئی گرا رہا ہے. امام مالک نے فتویٰ دیا بھائی اس کو بڑھانے کی اجازت نہیں. حالانکہ بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ یہاں تک ہے, یہاں تک نہیں ہے. لیکن نہیں, امت کی مصلحت کہ ان میں پھوٹ نہ پڑے یہ سب سے اہم ہے شریعت میں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آج بعض مذہبی اسکالر کیا کرتے ہیں, کہیں ممبر پہ لے جا کے بٹھا دو, اس علاقے میں پڈا ڈال دیں گے, ایسے ایسے مسائل بتانا شروع کر دیں گے, لوگوں کی مینٹل لیول سے اوپر کی باتیں, حیات ممات کے جھگڑے اور جو کیا کیا. جو پنجاب میں آپ جھگڑے جا کے دیکھو, عام پبلک حیران ہوتی ہے یار یہ ہو کیا رہا ہے. تو خاموشی اختیار کرنا جائز ہے,
मसलहतन, बुजदिली की बेस पे नहीं, वाकई मसलहत हो, लेकिन गलत बयानी शरीयत में जायज बोलो नहीं है। और दूसरी बात, मसलहत और बुजदिली में बारीक लाइन है। बाज दफा मसलहत होती है, लोग उसको बुजदिली समझ रहे होते हैं कि ये मौलवी डरता है। भाई डरता नहीं है, मसलहतन खामोश है। क्यों? बहुत सारी मसलहतें हो सकती है, तो लोग कहते हैं डर गया, डर नहीं रहा होता वो। और बाज दफा डर रहा होता है, उसको नाम क्या दे रहा होता है? मसलहत का। ये भी होता है, असल में जो डर रहा है तो नाम उसको मसलहत का दे रहा होता है। तो ये फर्क करना साहिब हिकमत का काम होता है। तभी अल्लाह ताला ने कुरान में जिस नेमत को सबसे बड़ी नेमत करार दिया है ना, वो है हिकमत। यूतिल हिकमता मैं यशा, जिसको चाहता हूं हिकमत देता हूं। ये हिकमत यही तो है कि आपको पता है, पता चल जाए तकब्बुर और इस्तिगना में फर्क, आपको तवाज़ो में और एहसास कमतरी में फर्क पता चल जाए। इस्तिगना अलग चीज है, तकब्बुर में इंसान अकड़ता है, इस्तिगना में भी अकड़ता है, लेकिन इस्तिगना की अकड़ अल्लाह को पसंद है, तकब्बुर की अकड़ अल्लाह को पसंद बोलो नहीं है। दोनों में फर्क है। एक है तवाज़ो, एक है एहसास कमतरी। तवाज़ो अल्लाह को पसंद है, बाज़ दफ़ा तवाज़ो नहीं होती, एहसास कमतरी की वजह से मरा जा रहा होता है, जमीन में गड़ा जा रहा होता है। वो समझता है मैं बहुत मुतवाज़े थोड़ी है तू, तुझे तो तेरे अल्लाह जो अल्लाह ने सलाहियतें दी, कमबख्त तुझे उन्हीं का ही पता नहीं है, तो तू तो कुछ दुनिया में कर ही नहीं सकता। अभी मैं तवाज़ो किसे कहते हैं, एहसास कमतरी किसे कहते हैं, तकब्बुर किसे कहते हैं, इस्तिगना किसे कहते हैं, मसलहत और बुज़दिली, ये अलग अलग मुस्तकिल टॉपिक्स हैं। इतराना अलग चीज है, शुक्रगुजारी अलग चीज है। पांच दफा इंसान अपनी नेमतें लोगों के सामने बयान कर रहा होता है, वो इतरा नहीं रहा होता, वो शुक्रगुजार होता है। ये अमल अल्लाह को पसंद है, लेकिन यही बयान करना बाज दफा इतराना कहलाता है, फख्र कहलाता है। ये अल्लाह को पसंद नहीं है। तो साहिब हिकमत बताएगा कि किसका अमल तकब्बुर इतराना है और किसका अमल शुक्रगुजारी है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब जब आके बैठते मजलिस में, तो जो आदमी उनके मिजाज से वाकिफ नहीं था ना, वो जब अपनी तारीफें करते तो नया आदमी समझता है इनके अंदर तो बड़े इतरा रहे हैं, भाई मेरे अंदर ये खूबी, मेरे अंदर ये खूबी, मुझे अल्लाह ने ये दिया, तो वो समझते हैं शो मार रहे हैं। हम चूंकि उनकी सोहबत में रह चुके थे, हमें पता था शो नहीं मार रहे हैं, इनके मिजाज में शो है ही नहीं। इनके मिजाज में अल्लाह ने शुक्रगुजारी का जज्बा दिया है। नहीं यार ये ज्यादा पेचीदा हो गया, फिर दोबारा आ रहा हूँ वापस, ज्यादा गाढ़ा हो गया मेरा ख्याल है बयान। तो ये हर चीज में ना एक अलग अलग टॉपिक है ये। तो खैर मैं जो मिसाल दे रहा था कि एक आदमी बयान कर रहा है 99 चीजें गलत, एक चीज सही, तो क्वांटिटी के लिहाज से गलत बातें ज्यादा हैं, सही बातें कम है। दूसरा बयान कर रहा है 99 सही, एक गलत, तो लोग देखते हैं यार 99 बातें तो सही कर रहे हैं ना, चलो एक गलत कर रहा है, कोई बात नहीं। भाई ये किसी को जांचने का तरीका बोलो नहीं है। इस्लाम में क्वांटिटी से ज्यादा वैल्यू किसकी है? क्वालिटी की। इसकी दलील क्या है? क़यामत के दिन आमाल, गुनाह और नेकियां गिनी जाएंगी या तोली जाएंगी? बोलो भाई, जो ज्यादा नेकियां लाया है जन्नत में जाए, ऐसा होना चाहिए? क्या ख्याल है? जो कम नेकियां लाया है जहन्नम में जाए? ना 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 ना, अल्लाह ने कहा नहीं, ज्यादा और कम की तो मैंने बात ही नहीं की है। ये जो ज्यादा लेकर आएगा 99 नेकियां और एक गुनाह लाया, तो 99 नेकियां चल भाई जा जन्नत में, एक गुनाह है तो चल बख्श दिया। और जो लाया 99 गुनाह और एक नेकी, उसको कहाँ जाना चाहिए? बल्कि 51 ना। भाई अल्लाह मियाँ यूं फरमा देते कि जो ज्यादा नेकियां लाएगा वो जन्नत में, जो ज्यादा बुराइयां लाएगा वो कहाँ? जहन्नम में। ये मैयार होना चाहिए था ना। तो फिर जो 51 नेकियां और 49 गुनाह लाया, उसे कहाँ जाना चाहिए? मुंह से यानी बोलने चाहिए ना, 51 नेकियां और 49 गुनाह, क्योंकि उसकी नेकियां ज्यादा है, गुनाह क्या है? कम है। तो जो स्कॉलर 99 सही बातें कर रहा है, एक गलत कर रहा है, उसे भी जन्नत में जाना चाहिए ना। क्या ख्याल है भाई साहब? कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के इक्वेशंस तो नहीं हल करवा रहा आपसे बैठ के ना, सीधी सीधी मिसालें दे रहा हूं भाई। तो जो 99 नेकियां लाया हो एक गुनाह, उसे कहाँ जाना चाहिए? जन्नत में, क्योंकि नेकियां ज्यादा हैं, गुनाह क्या है? कम है। लेकिन अल्लाह मियाँ के यहाँ ये मैयार नहीं है। अल्लाह मियाँ ने ये नहीं फरमाया जो ज्यादा नेकियां लाएगा वो जन्नत में, जो ज्यादा गुनाह लाएगा वो जहन्नम में। ना ना ना, अल्लाह मियाँ ने फरमाया फमन सक़ुलत मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियों का पलड़ा झुक गया, वजनी हो गया, चाहे एक ही नेकी हो। बाज़ दफा एक ही नेकी इतनी भारी होगी, और जिसके गुनाहों का पलड़ा झुक गया, पलड़े पर होगा, समझते हो?
پلڑے پر ہوگا حساب کتاب. اب اس میں مبہم رکھ دیا بھائی ایک گناہ ہو سکتا ہے وزنی بہت ہو سکتا ہے, وہی ساری نیکیوں کو کھا کے ختم, اور ایک نیکی ہو سکتا ہے ایسی خاندانی وزن ویٹ اتنا ہو کہ سارے زندگی کے گناہوں کو اژدہے کی طرح کھا کے ختم. تو اس سے پتا چلتا ہے بھائی جو اسکالر 99 غلط باتیں کر رہے ہیں ایک صحیح کر رہے ہیں, تو اس کا مقابلہ اس سے نہیں کرانا جو 99 صحیح کر رہا ہے ایک غلط. نہ دیکھنا ہے کہ وہ جو ایک غلط ہے اس کا ویٹ کتنا ہے. اگر 99 صحیح ہے ایک غلط ہے لیکن وہ غلط بہت وزنی ہے تو وہ ایک غلط بھی اس اسکالر کے گمراہ ہونے کے لیے کافی. تو جب بھی جناب غامدی صاحب کہیں نا کہ مشقت کی وجہ سے روزہ چھوڑ سکتے ہیں تو ان سے بولے ٹھیک ہے سفر میں اگر ٹینشن نہ ہو تو پھر چھوڑ سکتے ہیں کہ نہیں چھوڑ سکتے. ابھی دیکھو ہوا کیا ہے, میں امریکہ سے آ رہا تھا نا تو ہمارے ساتھ ایک دوست میرے, میں نے کہا اس دفعہ ہم خاندانی روزہ رکھے گا سفر میں, خاندانی روزہ. انہوں نے کہا یہ کیا ہے بھائی. اب ہم امریکہ سے اڑے ہیں کراچی کی طرف تو سورج کے مخالف سمت میں ہم جا رہے ہیں, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, سورج کے مخالف سمت میں دن رات بہت اسپیڈ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے کہا زندگی کا مختصر ترین روزہ رکھتے ہیں ہم, ثواب پورا ملے گا گارنٹی ہے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہو رہا ہے نا. ابے سورج کی کیا ہو گیا, سورج ادھر کو جا رہا ہے آپ ادھر کو جا رہے ہیں تو جلدی جلدی صبح صادق بھی جلدی ہوگی, ظہر بھی جلدی, عصر بھی جلدی, مغرب بھی جلدی. تو میں نے کہا ہم روزے کا ثواب کیوں ضائع کریں بھائی. اب جب ہم شکاگو سے اڑے وہاں صبح کے 5 بج رہے تھے, 5 بجے صبح صادق تھی. ہم جب راستے میں پہنچے ہیں تو شکاگو کے ٹائم کے مطابق 12 بجے صبح صادق ہوئی ہے, یعنی ہم تو 8 بجے اڑ گئے نا, تو 12 بجے میں نے کہا کھڑکی سے باہر جھانکنا نہیں, ہم یہی سمجھیں گے ہم شکاگو میں ہی ہیں, امریکہ میں ہی ہیں, گھڑی امریکہ کے حساب سے. رات 12 بجے میں نے کہا بھائی ہم سحری کر کے نیت کر لی روزے کی, صبح 10 بجے ناشتے میں روزہ افطار ہوگا ہمارا. رات کو تو سونا ہی تھا, جہاز میں تھوڑا اونگ ہی رہا ہوتا ہے نا آدمی. میں نے کہا یوں سمجھو کہ رات 12 بجے ہم ڈنر کر رہے ہیں اور صبح ناشتہ کریں گے 10 بجے, تو یہ ڈنر آپ سحری کی نیت سے کرو اور صبح 10 بجے ناشتہ آپ نے افطاری کی نیت سے کرنا ہے. تو صبح ہم نے اپنے دماغ کو امریکہ کے حساب سے بے وقوف بنایا تاکہ روزہ بھی ہو اور آسانی سے روزہ ہو جائے. وہ الگ بات ہے کہ صبح 10 بجے ہم دبئی ایئرپورٹ پہ تھے جہاں مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی, گھڑی میں نے چینج نہیں کی, ہم نے کہا ہم یہی سمجھے گا ہم 10 بجے کھا رہے ہیں. تو کہہ رہے یہ کون سا روزہ ہوا. میں نے کہا ثواب پورا ملے گا, یہ روزہ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو ہم نے نمازیں بھی تو ٹھک 5 نمازیں پڑھی ہیں نا, ورنہ اتنی جلدی جلدی نمازیں کہاں آتی ہیں بھائی. تو اللہ میاں اگر ہم سے بولے کہ میں تمہیں روزے کا ثواب نہیں دے رہا, یہ کون سا روزہ ہوا, تو ہم کہیں گے اللہ پھر نماز کیوں فرض کی تو نے ہمارے اوپر, یہ کون سی نماز ہوئی. 13 گھنٹے میں 5 نمازیں آتی ہیں کیا. ابے کیا ہو گیا, 13 گھنٹے میں 5 نمازیں نہیں آ سکتی ہیں, ہماری آئی ہیں کیونکہ ہم سورج کے مخالف جا رہے ہیں, ٹھک ٹھک نمازیں آ رہی ہے. تو جب 5 نمازوں کا اللہ ہمیں فرض قرار دے رہا ہے, چھوڑنے پر گناہ دے رہا ہے ان 5 نمازوں کے چھوڑنے پر, تو روزہ رکھنے پر ثواب کیوں نہیں دے گا بھائی. وہ تو یہ پیکج ہے بہترین روزہ رکھنے کا. ایک صاحب کیا ہوا, یہ جس کو فقہ پڑھا ہوا ہو نا وہ کرے گا یہ عمل. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب ایک اصول بنا دیا تو ہم اس اصول کے پابند ہیں. اب جو لوگ روزہ رکھ کے توڑ دیتے ہیں, گناہ کیا انہوں نے. رمضان کا روزہ توڑنے کا کفارہ کتنا ہے, 60 روزے لگاتار. کتنے علماء کہتے ہیں دسمبر میں رکھو, جون میں رکھنے کی بولو. اب کوئی فنٹر بنے کہ میں جون جولائی میں 60 روزے رکھوں گا, ابے تو کیوں اپنے آپ کو بلا وجہ ٹینشن میں ڈال رہا ہے. اللہ میاں نے یہ تھوڑی کہا کہ جون جولائی میں رکھو, اللہ میاں نے کہا 60 روزے کمپلیٹ ہونے چاہیے. تو ایسے لوگوں کو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ زیادہ دیا ہے, ناروے چلے جاؤ سردیوں میں, وہاں روزہ رکھو, ٹھکا ٹھک 60 روزے آپ کے کیا ہو جائیں گے, کیونکہ دن بہت چھوٹا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے یہ غریب آدمی نہیں کر سکتا, تو غریب کے لیے یہی آپشن ہے کہ ادھر دسمبر میں رکھ لے, یا پنجاب میں دن اور سردیوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے رکھ لے. نہیں آ رہی بات. تو شرعی قاعدہ ہے بھائی, صبح صادق ہونی چاہیے, غروب آفتاب ہونا چاہیے, دونوں چیزیں ہو رہی ہیں. اب اللہ میاں نے دن 2 گھنٹے کا رکھ دیا, 3 گھنٹے کا, تو یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے بھائی. یہ مسئلہ کس کا ہے, اللہ میاں کا. اللہ میاں اگر ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا اتنے 3 گھنٹے کے روزے سے, 2 گھنٹے کے روزے سے کیا فائدہ, ہم کہیں گے اللہ تو دن بڑھا دیتا ہماری. نہ تو نے ناروے جانے پر پابندی لگائی تھی, ناروے نہیں کوئی بھی ایسا نا جو ساؤتھ پہ ہو, کوئی سستا ملک ہو, ناروے تو بہت مہنگا ہے, اور نہیں جاؤ, اتنا تو پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے, ادھر ہی چلے جاؤ, مری چلے جاؤ, سوات چلے جاؤ, جہاں ٹھنڈے روزے ہوتے ہیں, تو کفارہ ادا ہو جائے گا. سمجھتے ہو, نہیں سمجھتے میرا خیال. کفارہ بہرحال ادا, کیونکہ ہم نے اس فارمیلٹی کو جو اللہ کا قانون ہے اس کو پورا کرنا ہے. اب ناروے میں رمضان کے روزے روک رکھتے ہیں نا, 2 3 4 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں, اتنے مختصر روزے, تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے روزے نہیں ہوتے کیا. اب کوئی کہہ ہے اتنے سے روزے سے بہتر ہے نہ ہی رکھو, نہ. جو یہاں گرمی میں روزہ چھوڑنے پر گناہ ہے وہی وہاں سردی میں نہ, اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت اس بیس پہ کہ 2 3 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے, نہ ہمیں اس بیس پہ کہ 18 گھنٹے سے کیا ہوتا ہے. صحیح ہے نا. رمضان جب آئے گا جتنا مرضی پسینہ نکالے, جتنی مرضی لیند ہو. اب دیکھو ناروے میں گرمیوں میں لوگوں نے 20 گھنٹے کے روزے رکھے ہیں,
ہمارے دوست کہتے ہیں ہم رکھتے ہیں ادھر افطاری کی، ادھر عشاء کی اذان ہوئی، ادھر سحری، بس افطاری سحری ایک ہی ہوتی تھی اور فوراً اگلے دن کا روزہ شروع. تو مجھے کہتے تھے مفتی صاحب بہت لمبے روزے ہیں. ابھی جب جون جولائی، یہ جو ہمارے جب جون میں روزے تھے نا، تو ناروے میں روزے بہت لمبے تھے رکھے ان لوگوں نے. میں ان سے کہتا ہوں، ان کو میں نے کہا بیٹا تم لوگ جو ہے سردیوں میں مزے بھی تو تم نے بہت اڑائے ہیں. سردیوں کے روزے تمہارے 4-4 5-5 گھنٹے کے روزے، تو اب گرمیوں کے 20-20 گھنٹے کے بھی انجوائے کرو، سمجھ رہے ہو. تو ابھی تو صرف اس پہ بتانے کے لیے کہ دین کس سے سیکھنا ہے بھائی، علماء سے سیکھنا ہے. ہاں 2 نمبر ہوتے ہیں علماء میں، لیکن 1 نمبر بھی کس میں ملیں گے آپ کو. اور یہ نہ دیکھا کرو اتنی باتیں فلاں کی صحیح ہیں، ایک غلط ہو گئی تو کیا ہو گیا. بھائی وہ ایک غلط کی کوالٹی دیکھا کرو، کوانٹیٹی نہ دیکھا کرو. اس کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے نا کہ اس سے اس اسکالر کی حیثیت ختم. رزق کی تنگی کیسے دور کریں؟ رزق میں تنگی ہو تو اس سے کیسے نکلا جائے جبکہ گناہوں سے توبہ بھی کر لی ہو؟ ندیم صاحب انڈیا سے. گناہوں سے اگر آپ نے سچی توبہ کی ہے تو آپ کے لیے خوشخبری ہے، انشاءاللہ اللہ رزق کی تنگی دور کرے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو جناب ندیم صاحب آپ نے توبہ کر لی ہے، انشاءاللہ اللہ سے امید ہے رزق کے دروازے کھلیں گے، لیکن آپ نے دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. سستی نہیں کرنی ہے آپ نے. رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ سے دعا مانگ لیں اللہ میرے رزق میں برکت دے. اور بزنس ہے یا جاب ہے وہ دیانتداری کے ساتھ تلاش بھی کریں اور کرنے کی کوشش بھی کریں. تو ایسا نہ ہو کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، تو یہ پھر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. گفٹ دے کر واپس لے سکتے ہیں کیا؟ کسی کو گفٹ دے کر واپس کرنا جائز ہے؟ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو کچھ چیزیں گفٹ کی تھیں، اس نے انہیں ابھی استعمال تک نہیں کیا بلکہ پھینک کر رکھ دیا، تو کیا میں وہ چیزیں واپس لے سکتا ہوں؟ طارق اقبال بنگلہ دیش سے. اگر وہ استعمال ہی نہیں کر رہا، پھینک رہا ہے، ناقدری کر رہا ہے، تو پھر تو لے سکتے ہیں. ادروائز حدیث میں آتا ہے جو شخص تحفہ دے کے واپس لے تو یہ ایسے ہے جیسے کتا قے کر کے چاٹ لیتا ہے، اپنی ہی قے کو چاٹ لیتا ہے. تو جیسے یہ گندا عمل ہے، ایسے ہی تحفہ دے کے واپس لینا بھی ایک برا عمل ہے. لیکن آپ جو کنڈیشن بیان کر رہے ہیں اس میں لینے کی گنجائش ہے. رات کو سورہ ملک پڑھنے کی فضیلت. میں کافی وقت سے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھ کر سوتا ہوں، کیا ایسا کرنا میرے لیے صحیح ہے؟ سلطان صاحب یو پی سے. جی بالکل صحیح ہے، رات کو سورہ ملک عشاء کے بعد پڑھنے کی فضیلت ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے عذاب قبر سے حفاظت ہوتی ہے، تو پڑھنا چاہیے. شوہر اور سالی کے غیر ضروری تعلقات. میری بڑی بہن کے شوہر بیرون ملک میں ہیں، تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں. ان کا کوئی بھی کام ہوتا ہے تو میرے شوہر سے کرواتی ہے. یعنی میری بڑی بہن کے شوہر، یعنی ان کی بہن ان کے شوہر سے جو بھی کام ہو گھرداری کا وہ کرواتی ہے. کبھی خود بھی ان کے ساتھ چلی جاتی ہیں. پہلے میں نے کچھ نہیں کہا لیکن بعد میں مجھے کھٹکا ہوا تو میں نے اس سے منع کر دیا، لیکن اس کے باوجود یہ سلسلہ جاری رہا. کئی دفعہ میری شوہر سے لڑائی بھی ہوئی اس بارے میں، مگر وہ بولتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. اب میں بہت پریشان ہو گئی، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے غلطی کی ہے. کتنا بھی دل صاف ہو، سالی نامحرم ہے، بھابھی نامحرم ہے، ان کے ساتھ بے تکلف ہونا، ہا ہا ہو ہی گپیں لگانا، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار میں جانا حرام ہے، ناجائز ہے. اسلام نے پابندی لگائی ہے. اس بحث میں اسلام آپ کو پڑھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ غیر مسلموں کے مسائل ہیں. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایکچولی ہمارا دل صاف ہے اور ایکچولی کچھ نہیں ہوتا، یہ تو بھابھی تو بہن کی طرح ہوتی ہے اور سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کا کلچر دیکھیں آپ کیا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے. گھروں میں کتنی بدکاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں پابندی لگا دی کہ تمہاری بیوی ہے، اس کی بہن سے، وہ بہن تم سے پردہ فرض ہے، تو آپ کیوں اس سے فری ہو رہے ہیں؟ تو جب آپ کے شوہر آپ کے سالی جو ہے نا اس سے بے تکلف ہو رہے تھے، آپ کو ان کو ڈرانا چاہیے تھا اللہ کے عذاب سے. مرد یہ گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہے. آپ بولیں بھائی آپ کا دل صاف ہے یا نہیں ہے؟ آپ کوئی فرشتے نہیں ہیں. آپ کی شادی مجھ سے ہوئی ہے، میری بہن سے نہیں ہوئی. اور اپنی بہن کو بھی سیدھا کر دیں کہ تم کیوں اس سے فری ہو، کہ میرے شوہر سے تم کیوں فری ہو رہی ہو. تو یہ بحث ہی غلط ہے کہ دل صاف ہے یا خراب ہے. اسلام نے بیسک پر ہی پابندی لگا دی ہے. تو بھابھی پر بھی لازم ہے کہ وہ دیور سے پردہ کرے. الحمدللہ میں نعمت کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، شو مارنے کے لیے نہیں. میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے جوائنٹ فیملی میں پردہ. تو ہم 4 بھائی ہم گھر میں اکٹھے رہتے تھے. ہمارے والد صاحب کا گھر تھا، 200 گز کا گھر تھا، کوئی یہ بھی نہیں کہ 1000 گز کا کوئی بنگلہ ہو. 200 گز کے گھر میں ہم 4 بھائی اور 4 کی زوجات بھی رہتی تھی. اللہ کا شکر ہے ہم نے کبھی ہماری بھابھی ہمارے سامنے نہیں آ کے بیٹھی. ہم رہے ہیں کئی سال اکٹھے رہے ہیں. بھابھی ہم سے پردہ کرتی تھی، میری زوجہ میرے بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں. حالانکہ ہم سب بھائی بے تکلف ہیں، لیکن ایسا الحمدللہ نہیں ہوتا تھا، اب بھی نہیں ہوتا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب فری ہو رہے ہیں، بھابھی سامنے آ کے بیٹھ گئی اور گپے مار رہے ہیں. ہمیں تو حیرانگی ہوتی ہے گھروں میں کیا ماحول چل رہا ہے، کیا بےہودگی والا ماحول ہے.
تو بالکل غلط ہے. اس کو ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ سارے غلط ہیں, کوئی بھابھی دیور سے بے تکلف ہو رہی ہے تو اس کی نیت خراب ہے, میں نیتوں پہ ڈاکے نہیں ڈال رہا, نہ میں شبہ کر رہا ہوں, لیکن اسلام نے ایک ضابطہ اصول بیان کر دیا ہے کہ نامحرم از نامحرم. آپ کی بہن ہے, اس سے بے تکلف ہوں, اپنی خالہ سے, پھپھی سے بے تکلف ہوں, اپنی بھانجی سے, بیٹی سے, سوتیلی بیٹی سے, یہ آپ کی بیٹیاں ہیں, پوتیاں, نواسیاں, یہ آپ کی اولادیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی عورت سے فری نہیں ہو سکتے, ہاں ہاں ہو نہیں کر سکتے. ممکن ہے لوگ کہیں مفتی صاحب آپ بھی تو سما ٹی وی پہ فری ہو رہے تھے, وہ بہت لوگوں نے اعتراض کیا نا, تو میں جس سے جو میرا انٹرویو لے رہی تھی نا سما ٹیلی ویژن پہ, وہ میرے سامنے نہیں تھی اور مجھے نہیں پتا تھا انہوں نے دوپٹہ لیا ہوا کہ نہیں لیا ہوا. میرے سامنے ایک موٹی موٹی مونچھوں والا آدمی بیٹھا ہوا تھا, تو اس لیے اس کو یہ کہنا کہ سامنے بیٹھ کے کسی لڑکی سے فری ہو رہا ہوں, یہ الزام غلط ہے. تو بہرحال آپ کو چاہیے اب آپ اپنے شوہر کو پابندی لگا دیں, بولیں یہ چیزیں میں برداشت نہیں کروں گی, آپ جتنے بھی نیک ہیں آپ کو میری بہن سے فری ہونے کی اجازت نہیں, اور اپنی بہن کے بھی اسکرو تھوڑے ٹائٹ کریں, آپ اس کی شادی کروائیں تاکہ اپنے گھر میں جائے اور یہ فساد نہ مچائے یہاں پہ. تو میرے بھائی یہ جو گورا جس عیاشی کی طرف جا رہا ہے نا, اس عیاشی میں آپ کو نیچرل چیزوں کا مزہ کیا ہو جائے گا, خراب, برباد. بیوی بچے ہی اچھے نہیں لگتے آج کل لوگوں کو. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی گاؤں کا. اکثر ہم 2 مہینے نا پہلے جایا کرتے تھے مدرسے میں, جب گاؤں میں جیسے کوئی بڑے استاذ ہیں ان سے عربی گرامر کی پریکٹس کرنے 2 مہینے ہم گزار کے آتے تھے. تو ہمارے ایک دوست تھا, پٹھان تھا, اس کی شادی ہوئی بھی تھی, 2 مہینے سے وہ گھر نہیں گیا. ہم تو کمارے چھڑے چھاٹ تھے. جب ہم واپس آ رہے تھے نا, کوئٹہ کی طرف آ رہے تھے ہم اس گاؤں سے, وہ گاڑی بھگا رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے 20-30 بندوں کو نا درمیان میں کچل دے. ہم نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہہ رہے یار میری شادی ہوئی ہوئی ہے, ابھی 2-3 سال ہوئے میری شادی کو, اور 2 مہینے سے میں گھر نہیں گیا. تو اس کی یہ کیفیت بیگم سے ملنے کی, ہمیں ڈر یہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ گاڑی لے کے گھر کو توڑتا ہوا چلا جائے, کمرے میں گھس جائے. اس وقت ہمارے استاذ بیٹھے تھے, انہوں نے کہا دیکھو حلال پر اکتفا کا فائدہ. یہ کیا فائدہ ہے کہ یہ آدمی نظر کی حفاظت کرتا ہے, فحش فلمیں نہیں دیکھتا, لڑکیوں سے اس کی دوستی نہیں, اس کو بھوک لگ رہی ہے تو گھر کی دال اس کو بولو اچھی لگ رہی, بھاگ رہا ہے. اب شادی شداؤں کا حال کیا ہے, بیوی سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کیا متھے لگ گئی ہے میرے, ایک مصیبت ٹینشن پال لی ہے ہم نے. آپ کہہ سکتے ہو کہ مزے تو آ رہے ہیں نا اس کو ادھر ادھر منہ مارنے کے, او بھائی یہ مزے تھوڑے دن کے ہیں. یہ مزے کیا ہیں؟ تھوڑے دن کے. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کو میں. اللہ نے نا انسان کو ایسا بنایا ہے کہ آپ تھوڑی ٹینشن اٹھاؤ گے نا, یہ ٹینشن آپ کے سکون کا ذریعہ بنتی ہے. پورا سسٹم, پورا نظام ہمارا اسی اصول پہ چل رہا ہے. جو آرام طلب ہوتے ہیں, جو سکون کے پیچھے بھاگتے ہیں, ان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا. کل میں ورزش کر رہا تھا, تو ورزش کر کر کے حالت ظاہر ہے آدمی تھک جاتا ہے, اور گرمیوں میں کراچی کی ابھی حبس کتنا ہو رہا ہے, پسینہ بہت نکلتا ہے. تو میرے ساتھ جو میرے 2-3 شاگرد تھے, میں نے ان سے کہا دیکھو ہم 1 گھنٹے کی یہ ٹینشن اٹھاتے ہیں, اس کے بعد 23 گھنٹے ہمارے مزے کے گزرتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مغرب کے بعد میں جا رہا تھا نا, تو مجھے سستی ہو رہی تھی, یار کوئی اور کام کرو, پھر جاؤ یہ ڈنڈ پہ لو بیٹھ گئے, اور اتنی ٹینشن والا کام ہے, وزن اٹھاؤ بلا وجہ 1 گھنٹہ آپ کا گیا. یہ شیطان بہکاتا ہے نا انسان کو. لیکن کیا ہوتا ہے جب آپ 1 گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, وہ ٹینشن ہے, اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں, مصیبت میں ڈال رہے ہو اپنے آپ. کتنے فائدے 23 گھنٹے تک حاصل ہوتے ہیں. پہلا فائدہ, بھوک دبا کے لگتی ہے. یہ جو کیلے کا ملک شیک ہے نا, میں عام حالت میں 1 گلاس بھی نہیں پی سکتا, مجھے بلغم اور بدہضمی ہوتی ہے. لیکن میں جم سے جب ہو کے آتا ہوں پورا جگ بھر کے, ویسے 2 انڈے اس گرمی میں کھا کے دکھاؤ, کیا خیال ہے کوئی کھا سکتا ہے اس گرمی میں؟ آپ جب ایکسرسائز کر کے آتے ہو, نڈھال ہو رہے ہوتے ہو, اتنا جگ بھر کے پیتے ہو آپ, وہ مزہ, وہ بھی تو مزہ ہے نا. پھر اس میں آپ کھجورے بھی ڈال لو, پستے بھی ڈال لو, بادام بھی ڈال لو, سارے. ایک تو مزہ بہت آتا ہے 1-1 گھونٹ پینے میں, اور باڈی میں ایسا جذب ہوتا ہے غائب. 2 گھنٹے بعد یا 1 گھنٹے بعد پھر بھوک لگنا شروع ہو جاتی ہے. یہ لذت یہ بغیر ورزش کی ملے گی آپ کو؟ نہیں ملے گی. اس کے بعد دوسرا مزہ کیا, دبا کے مزے کی نیند آتی ہے انسان کو. وہ ایسا مزہ آ رہا ہوتا ہے بستر پہ سونے میں, وہ ایک اپنا مزہ. صبح ناشتے میں بھی بھوک ڈبل ہو جاتی ہے سارا دن, اور پھر آپ کے جو باڈی کا فگر بننا شروع ہوتا ہے, وہ دیکھ کے ویسے انسان کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں آڑا ترچھا نہیں ہو رہا, ورنہ ٹیڑھا میڑا, کوئی ادھر سے نکل رہا ہے, کوئی ادھر سے دائیں بائیں جا رہا ہے, ایک کولا ادھر کو جا رہا ہے, دوسرا ایسا لگ رہا ہے یہ دوسرا کولا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, اس کا اپنا نہیں ہے, یہ ایک اپنا ہے, دوسرا کسی سے ادھار لیا ہوا ہے اس نے. آڑا ترچھا. اس کے بعد بھوک بھی نہیں لگ رہی, کھایا جا رہا ہے, شوگر اوپر جا رہی ہے, تھوڑے دنوں میں شوگر کا مریض, بلڈ پریشر, 20 قسم کی بیماریاں. تو 1 گھنٹہ جو آپ نے ٹینشن اٹھائی, اس ٹینشن نے 23 گھنٹے آپ کو خوشیاں دی ہیں.
یہی جاگنگ میں بھی ہوتا ہے. آپ صبح جاگنگ کر کے دیکھیں, خوب پسینہ نکالیں, بہت ٹینشن ہوگی آپ کو, یار تھک گیا ہوں, سانس پھول گیا, بھاگتے رہیں. اس کے بعد آپ کیا کریں,